باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، احمد رضا صاحب بریلوی کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ میں سارے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ اور نبی کا علم بے شک برابر نہیں ہے، اور نبی کا علم اللہ کے علم سے اتنا ہی کم ہے جتنا کہ ایک قطرہ آب کے کروڑویں حصے کو تمام دنیا کے سمندروں سے بھی تشبیہ جو ہے وہ بھی نہیں دی جا سکتی، اتنا کم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ اور رسول کا علم بالکل برابر ہے معلومات کے اعتبار سے، صرف جو فرق ہے وہ ذاتی اور عطائی کا ہے، تو کیا یہ کفر ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں مولانا بریلوی صاحب، علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، باطل و مردود تو ہے، مگر تکفیر اس پر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ با عطائے الہی مانے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پوائنٹ ہمارا۔ باقی جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات اور کہ یہ فتوے کو آپ جعلی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیے 6 تو ان کی زندگی میں شائع ہوئے، باقی جو 30 آج یا 32 آج موجود ہیں نا، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 6 جو ان کی زندگی میں شائع ہوئے، مرنے کے بعد کوئی فتاوی نہیں لکھتا، تو اور آپ اگر اس میں تشریحات کرتے ہیں تو اس کو فتاوی میں تو داخل نہ کریں نا، وہ تو تشریحات ہوئی نا۔ تو بات یہ کہ جو بعد کے فتاوی ہیں، جو مرنے کے بعد ہیں، جو ان 6 کتب کے علاوہ ہیں، اس کو تو تسلیم نہیں کریں، مگر اس کو تو تسلیم کر لیں۔ علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ باطل و مردود ہے، مگر ساتھ میں ہم کہتے ہیں کفر و شرک بھی ہے، جو اس کے کفر و شرک میں شک کرے وہ بھی کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن احمد رضا صاحب بریلوی کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں مگر تکفیر اس پر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ باعطائے الہی مانے۔ ہو سکتی ہے تکفیر، کیا ہوتی ہی اس پر تکفیر ہے، یہی ہمارا اختلاف ہے۔ اور الدولۃ المکیہ میں بھی ایک حاشیے پہ انہوں نے یہی بات لکھی ہے وضاحت کے ساتھ، اور اپنے دلائل بھی دیے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا علم معلومات کے اعتبار سے مساوی مانا جائے، خواہ علم ذاتی باری تعالیٰ کا مانا جائے اور علم عطائی نبی کا مانا جائے، اس کے باوجود یہ مساوات مانی جائے معلومات کے اعتبار سے، یعنی جو کچھ اللہ جانتا ہے اپنے علم ذاتی سے، ہر وہ شے بلا استثناء نبی بھی جانتا ہے اپنے علم عطائی سے، جو اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ مگر یہ کفر و شرک کا عقیدہ ہے، جسے ایسا ہی عقیدہ ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی الوہیت اور نبی کی الوہیت کے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو سمندروں میں ہے، مگر اور یہ عقیدہ بھی باطل ہے، مگر نبی کو الیاذ باللہ کوئی اگر نبی کی جانب الوہیت عطائیہ منسوب کرے تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کفر و شرک ہے کہ آپ اللہ اور نبی کے ان کو مساوی مان لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ عقیدہ نہیں جانتے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس پہ تکفیر نہیں ہوتی، یعنی وجہ تکفیر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ کسی عقیدے کو باطل کہنا، مردود کہنا اور چیز ہے، اور کسی عقیدے کو ایسا شرک و کفر کہنا کہ جس کا قائل کے کفر و شرک پر شبہ کرنے والا بھی کافر و مشرک ہو، تو یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے اتنی نرمی کی ہے، یہ قابل اعتراض بات ہے۔ دیکھیں جب یہ بات سامنے آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال ہم آپ کو پھر بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی ان پہ بہتان نہیں لگایا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ذرا دیکھیے گا، ذرا یہ دیکھیے، یہ جو کہاں چلا گیا، ایک منٹ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ ہم نے ان پہ بہتان نہیں لگایا۔ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ سوال بھی ایک صاحب نے کیا تھا، ان کا نام عبد الرزاق تھا، اور وہ کہاں کے تھے، دیکھیے از بخشی بازار کٹک مرسلہ کیا کہتے ہیں، محمد عبد الرزاق صاحب، اور 12 رمضان 38 ہجرہ۔ ٹھیک ہے، آج تو 1446 چل رہا ہے، تو یہ 38 ہجرہ ہے، تو اب یہ 1338 ہوگا یا پھر اور پہلے کا۔ تو ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے۔ ہم پڑھ دیتے ہیں، الجواب علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے، مگر تکفیر اس پر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ با عطائے الہی مانے۔
بس باقی تو بات کی بات نہیں. تو کسی ہم کہتے ہیں تکفیر اس پر ہوگی، یہ کفر و شرک کا عقیدہ ہے. عطائے الہی ماننے یا بلا عطائے الہی ماننے، مساوات مان لیں اللہ کے علم سے، تو یہ نقص اللہ بھی ہے کہ حادث کا علم قدیم پر محیط ہو جائے یا کم سے کم مساوی ہو جائے، جس سے بڑا کفر و شرک کیا ہوگا. اور ایسا یہ کفر و شرک ہوگا جس کے کفر و شرک ہونے پہ شبہ کرنا بھی کفر و شرک ہے. تو ذرا غور کر لیجیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. والسلام.